اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت آمنہ پیغمبر اکرم کی مادر گرامی ہیں، اور یقیناً وہ بیوی کتنی صاحب شرف ہوگی کہ پروردگار عالم نے کائنات کے سب سے عظیم ترین انسان کے لیے جس کی آغوش کو پسند کیا۔ حضرت آمنہ کا خاندان پیغمبر اکرم کا خاندان ہے، اور آپ باپ کی طرف سے تیسری پشت میں پیغمبر کے خاندان سے مل جاتی ہیں۔ آپ کا شجرہ آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ ہے۔ کلاب سے یہ سلسلہ پیغمبر کے خاندان سے جڑ جاتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، اس نسبت سے پیغمبر اکرم کی نانی کا نام بھی فاطمہ تھا۔ جناب آمنہ ابتدا ہی سے عرب کی تمام جہالتوں اور آلائشوں سے کہ جو زمانے میں رائج تھیں بالکل دور تھیں، اور ان کا بیان یہ ہے کہ انہوں نے عقد میں آنے سے پہلے کچھ روحانی ہستیوں کو اپنے پاس آتے ہوئے محسوس کیا۔ پیغمبر اکرم کے والد گرامی حضرت عبداللہ اپنے زمانے کے حسین ترین جوان تھے، اور کہا جاتا ہے کہ عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا کہ جس کی عورت نے آپ کو شادی کا پیغام نہ بھیجا ہو، لیکن آپ نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا اور اپنی شادی کا فیصلہ پروردگار عالم پر چھوڑ دیا تھا۔ کہتے یہ ہیں کہ اس زمانے میں ایک عورت تھی کہ جس کا نام فاطمہ مخزومیہ تھا، اور جب اس نے حضرت عبداللہ کو پہلی مرتبہ دیکھا تو وہ آپ کے حسن و جمال سے بہت متاثر ہوئی، اور اس نے چاہا کہ وہ آپ کی زوجیت میں آ جائے، لیکن آپ نے اس کے رشتے کو قبول نہیں کیا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب وہ کچھ عرصے بعد دوبارہ مکے میں آئی اور اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئی، اس لیے کہ جو باتیں اس نے حضرت عبداللہ کے چہرے پر ملاحظہ کی تھیں وہ اس کو نظر نہ آئیں۔ جب اس نے وجہ پوچھی کہ تم نے میرے بعد کیا کیا، تو حضرت عبداللہ نے بتایا کہ میری شادی ہو چکی ہے اور وہب کی بیٹی آمنہ میری زوجہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے یہ سوال مجھ سے کیوں کیا؟ تو فاطمہ مخزومیہ نے کہا کہ جب تم مجھ سے پہلے ملے تھے تو تمہاری پیشانی روشن تھی، اور میں تمہاری پیشانی میں ایک نور کو دیکھ رہی تھی، اور میں نے چاہا کہ وہ نور مجھ تک پہنچ جائے، مگر ایسا نہ ہوا، لہٰذا آمنہ کو یہ شرف مل گیا کہ وہ نور آج آمنہ کے باطن میں منتقل ہو چکا ہے۔ یعنی پیغمبر اکرم کے آنے کا لوگوں کو انتظار تھا، اور عبداللہ کی پیشانی سے نور محمدی ساطع ہو کر اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ یہ نور پاک اور مقدس پیشانی اور صلبوں سے ہوتا ہوا جناب عبداللہ تک پہنچ رہا ہے۔ جناب آمنہ نے شروع ہی میں جب شادی ہوئی تو اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت عبداللہ کا مدینے میں انتقال ہو گیا، اور آپ کے قبیلے کا ایک گھر تھا جسے دار نابغہ کہا جاتا تھا، اس میں حضرت عبداللہ کی تدفین ہو گئی۔ لہٰذا پیغمبر اکرم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو والد کے سایہ آپ کے سر پر نہیں تھا، اس لیے ان کی تربیت کا خاص اہتمام کیا گیا، اور جناب آمنہ بہت زیادہ اپنے شوہر کو یاد کیا کرتی تھیں، اور اکثر ان کی قبر کی زیارت کے لیے مدینے تشریف لے جایا کرتی تھیں۔ یہی ہوا کہ جب پیغمبر اکرم 6 برس کے ہوئے اور اپنی والدہ کے ساتھ مدینے گئے، اور وہیں آپ نے تقریباً 3 مہینے اپنے والد کی قبر پہ قیام کیا، واپسی پر ابوا کے مقام پر جناب آمنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور پیغمبر کے سر سے ماں کا سایہ جدا ہو گیا۔ ابوا کا وہ مقام ہے کہ جس کو یہ بھی تاریخی حیثیت حاصل ہے کہ ہمارے 7ویں امام موسی کاظم صلوات اللہ وسلامہ علیہ اسی مقام پر اس دنیا میں تشریف لائے، اور یہ وہ خاص مقام ہے کہ جب پیغمبر حدیبیہ کی طرف جا رہے تھے، اور ایک روایت یہ ہے کہ حدیبیہ سے واپس مدینے کی طرف جا رہے تھے، تو آپ کا گزر ابوا کے مقام پر ہوا، اور ابوا پر جب آپ نے پہاڑی پہ اپنی ماں کی قبر دیکھی تو آپ نے پورے لشکر کو روک دیا، اور آپ اپنی مادر گرامی کی قبر پہ تشریف لائے، اور سب نے دیکھا کہ پیغمبر اپنے ہاتھوں سے اپنی والدہ کی قبر کو درست کر رہے تھے، اور پتھروں اور گرد و غبار کو ہٹا رہے تھے۔ پیغمبر کا یہ عمل بتلا رہا تھا کہ قبر بنانا بھی جائز ہے، قبر سے گرد و غبار ہٹانا بھی جائز ہے، اور قبروں پہ جانا بھی جائز ہے، یہاں تک کہ آپ کی آنکھ سے آنسو آ گئے، اور جب آپ رونے لگے تو اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو رسول نے کہا کہ مجھے ماں کی ممتا نے اس وقت گھیر لیا ہے، اور
دنیا جان لے کہ پوری دنیا کو رحمت میری ماں کی وجہ سے ملی ہے، لہذا پیغمبر کی آنکھیں نم ہو گئیں اور اصحاب بھی پیغمبر کے حمل پہ رونے لگے۔ لہذا دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ قبر پہ جانے کے آداب کیا ہوتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی والدہ گرامی ایمان لائی تھیں یا نہیں لائی تھیں۔ میں کہتا ہوں وہ پہلے اپنے ایمان کو ٹٹولے اور سوچے کہ وہ کون سی بات کہہ رہا ہے، کہ اب کیا یہ بھی اسلام یہاں تک پہنچ گیا کہ پیغمبر کی والدہ گرامی کو معاذ اللہ کافر سمجھ کر مسلمان اپنے کو صاحبان ایمان سمجھیں گے۔ ذرا سورہ توبہ کی اس آیت پر غور کریں کہ پروردگار اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے حبیب جب منافق یا مشرک مر جائیں تو ان کی قبر پہ نہ جانا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، نہ ان کا جنازہ پڑھنا، نہ ان کی قبر پہ جانا۔ پیغمبر اکرم کا یہ دستور تھا کہ نہ آپ کسی کافر کی قبر پہ جاتے تھے، نہ کسی مشرک کی قبر پہ جاتے تھے، اور نہ کسی منافق کی قبر پہ جاتے تھے، اور نہ کسی کا جنازہ پڑھتے تھے۔ لہٰذا یہ پہچان بن گئی تھی کہ جس کے جنازے میں رسول شریک نہ ہوں، اس کا مطلب ہے کہ وہ یا تو منافق ہے یا کافر ہے۔ لیکن جب بار بار رسول ابو طالب کی قبر پہ جائیں، آمنہ کی قبر پہ جائیں، اپنے والد حضرت عبداللہ کی قبر پہ جائیں یا خدیجۃ الکبریٰ کی قبر پر جائیں، تو یہ اس بات کا برملا اظہار تھا کہ یہ سب کے سب نہ صرف یہ کہ صاحبان ایمان تھے، بلکہ اسلام کی بنیادوں کو استوار کرنے والے تھے۔ پیغمبر کی والدہ گرامی کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مولا، ایک شخص نے مجھ سے قرضہ لیا ہے مگر وہ میرے قرضے کو ادا نہیں کرتا اور میں تقاضا کرتے کرتے پریشان ہو گیا ہوں، لہذا آپ بتائیے کیا کیا جائے؟ تو امام نے کہا کہ سنو، یہاں سے خانہ کعبہ جاؤ اور خانہ کعبہ جانے کے بعد ایک طواف عبد المطلب کی طرف سے کرو، پھر 2 رکعت نماز ہدیہ کرنا، پھر طواف حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب کی طرف سے کرو، 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پہ ہدیہ کر دینا۔ پھر کہا ایک طواف ابو طالب کی طرف سے کرو اور 2 رکعت نماز انہیں ہدیہ کر دینا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھر ایک طواف پیغمبر کی مادر گرامی حضرت آمنہ کی طرف سے کرو اور پھر حضرت فاطمہ بنت اسد کی طرف سے طواف کرو اور 2 رکعت نماز انہیں ہدیہ کر دینا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ جہاں بھی تمہاری دولت ہوگی وہ تمہارے پاس خود واپس آ جائے گی۔ وہ شخص بیان کرتا ہے میں مکے گیا، میں نے جا کے طواف کیا اور جب میں وہاں سے ابھی نکلا ہی تھا کہ میں نے دیکھا کہ مجھ سے قرضہ لینے والا سامنے سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور یہ کہہ کر مجھے قرضہ واپس کیا کہ مجھے بڑی اذیت میں تھا جب تک تمہاری رقم میں نے نہ دے دی، لہٰذا آج میں تمہاری رقم واپس کرنے آیا ہوں۔ یعنی یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں کہ آج بھی اگر ان کے نام کا طواف کیا جائے تو کوئی خالی نہیں جاتا، بلکہ ان کی برکتوں سے لوگوں کا مال بھی واپس آ جاتا ہے۔ تو دنیا سمجھ لے کہ جس بی کا یہ عالم ہو کہ آج 1400 برس گزرنے کے بعد بھی ہم اس کی نسبت سے اپنی مرادیں پا رہے ہوں، جب وہ اس دنیا میں رہی ہوں گی تو خدا جانے کیا عالم ہوگا۔ پیغمبر کا اس دنیا میں آنا، پیغمبر کا بچپن جناب آمنہ ہی کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ ماں کے علاوہ کون بتا سکتا ہے کہ بچپن کیا تھا؟ جناب آمنہ ہی نے ہمیں بتایا کہ میں دیکھ رہی تھی کہ نور کے حالے قائم ہو چکے تھے، ایک پردہ میرے درمیان حائل ہوا، میں نے کچھ عورتوں کو آتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ مجھے ایک مولود نظر آیا جس کی پیشانی سورج کی طرح چمک رہی تھی اور وہ سجدے کی حالت میں تھا اور انگشت مبارک کو آسمان کی طرف کیے ہوئے تھا اور اس کی زبان سے آواز آ رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔